بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا ہے، جو آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم رکھے ہوئے ہے، اور درود و سلام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لے آئے۔ تو سامعین ذی وقار، ایوائس سٹوریز کی اس نئی ویڈیو میں ہم ہر آنے والے دوست کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے لیے اس نظام کائنات کو باضابطہ ترتیب دیا۔ آسمان کو پانی برسانے پر مامور کر دیا، جبکہ زمین کو پابند کیا کہ وہ سارا سال اپنے پیٹ میں سے انسان کے لیے انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں اگائے، درختوں کو آکسیجن، سایہ اور پھل پھول دینے پر کاربند کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نظام کائنات کی ہر چیز کو انسان کی سہولت اور خوشی کا سامان پیدا کرنے پر مامور کر دیا، مگر اس کے بدلہ میں انسان کو حکم دیا کہ صرف اور صرف اس ایک معبود حقیقی کی عبادت کر اور اس اللہ پاک کو اپنا خالق و رازق تسلیم کرنے کے لیے مختلف اوقات میں آسمان سے صحائف اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور ان کے ساتھ اپنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جنہوں نے ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر عملی نمونہ پیش کیا، اور قرآن پاک کو سب سے آخر میں تمام کتابوں اور تمام زمانوں کی تصدیق کے لیے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت طیبہ ہی مکمل عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ان کی سنت اور کلام الہی ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، وہ شخص کتنا ہی بد نصیب ہوگا جو اس قرآن کی توہین و بے ادبی کرے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ اس ذکر کو، یعنی قرآن مجید کو، ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہی ہے۔ تو دوستو، جس کا محافظ خود اللہ ہو، اس قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا، اس کا اندازہ کرنا ہی مشکل ہے۔ مگر اس دنیا میں جن افراد نے قرآن پاک کی بے حرمتی و بے ادبی کی، ان کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہوا، اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مختصراً تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ایوائس سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی ملے۔ تو دوستو، اللہ پاک جب چاہے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں سے انتقام لے سکتا ہے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ وہ ایسے بدبختوں کی رسی دراز کرنے، رسی کھینچنے اور دنیا والوں کے لیے مثال قائم کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بھوپال کی عورت کا واقعہ ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اس نے کسی سادھو یعنی جوگی سے رجوع کیا اور کہا کہ کوئی ایسی ترکیب یا تدبیر بتلائیے کہ میری اولاد ہو جائے۔ اس رذیل نے عورت کو بتایا
کہ تیرا بچہ تبھی پیدا ہوگا جب تو نعوذ باللہ قرآن پاک کے اوپر بیٹھ کر غسل کرے گی۔ دوستو یہ خبر اخبار میں بھی آئی تھی۔ تو اولاد کے نشے میں اندھی یہ جتنے غلط کام عورتیں کرتی ہیں سب اولاد کے لیے، جادو، ٹوٹکے، ٹونے، انہیں بس اولاد چاہیے۔ اور کون سی اولاد؟ جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پر جوتے مارتی ہے، باپ کی داڑھی نوچتی ہے اور اپنی اسلامی بہنوں کی عزت تار کرتی ہے۔ خدا جانے یہ عورتیں اندر ہی اندر کیا کیا گل کھلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سامعین ذی وقار، خیر اولاد کے نشے میں چور اس ظالم عورت نے کیا کیا کہ پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ پاک کے مقدس کلام پر چڑھ کر بیٹھی۔ پھر خدائی عذاب آیا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں ان ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور پھر جب وہ پکڑنے پہ آئے تو اس سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ علاقے کے اس محلے میں ایک چنگاڑ، ایک چیخ سنی گئی۔ محلہ اکٹھا ہو گیا۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بالٹی ایک پانی کی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ قرآن پاک بھی ہے اور ساتھ ہی ایک خنزیر کھڑا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اس عورت کی شکل سور جیسی بنا دی۔ تو پیارے ناظرین، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے یوں عذاب دیا کہ اس کی شکل بگڑ گئی۔ تو جو بھی اللہ پاک کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو دراز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پکڑ کے دکھا بھی سکتے ہیں۔ یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے کہ کس کو کس وقت سزا دیتے ہیں۔ اس رب کائنات کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور ہمیشہ اس پاک کلام کو ادب و احترام کے ساتھ، جیسا کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اس کو بغیر وضو کے نہ چھوئیں، تو اسی طرح سے کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، ہمیشہ وضو کر کے تلاوت کی جائے۔ قرآن اور ماہ رمضان انسان کی سفارش کریں گے۔ تو دوستو، جو تلاوت کرتا ہے، جو ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، لازمی بات ہے ضمانت بھی، سفارش بھی اسی کی ہوگی۔ تو دوستو، کوشش کریں کہ تلاوت کلام ہو اور نیک اعمال ہوں، تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے رب اور اس کے پیارے نبی صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔